بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم عزیز دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ وحی کیا ہے، وحی پیغمبروں پر کیسے اترا کرتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کیسے اور کب نازل ہوئی۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ وحی کے لفظی معنی تیزی سے اشارہ کرنا ہے۔ وحی اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام ہوتا ہے جو روح امین حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے نبیوں تک لے کر آیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے، جن میں سے بعض انبیاء پر وحی کے ذریعے اپنے احکامات آسمانی کتابوں اور بعض پر صحیفوں کی صورت میں نازل فرمائے، مگر یہ کتابیں اور صحائف صرف ایک قوم یا ایک دور تک کے لوگوں کے لیے ہوتے تھے۔ بعض اوقات ایک ہی وقت میں کئی انبیاء کرام مختلف قوموں اور مختلف ملکوں پر مبعوث ہوئے۔ اسی طرح ان انبیاء کرام پر کتابوں اور صحائف کے نزول کا سلسلہ چلتا رہا، اور لوگ ان انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں میں اپنی مرضی سے رد و بدل کرتے رہے اور ہمیشہ کھلی گمراہی کا شکار رہے۔ انہی نافرمانیوں کے سبب ان انبیاء کرام کی قوموں کو عذاب بھی دیے گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبی بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم یا وقت کے لیے نہیں بلکہ آپ کو تا قیامت تک تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن پاک جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام احکامات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائے، قرآن پاک کی صورت میں محفوظ فرما دیے۔ قرآن پاک قیامت تک انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب میں لکھا ہوا ایک ایک حرف اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی میں بچپن سے لے کر جوانی تک بہت سے واقعات رونما ہوئے جو کہ بہت غیر معمولی تھے۔ آج ہم نزول وحی سے متعلق رونما رسول وحی سے قبل 2 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے آپ کے قلب کو آب زمزم سے دھویا گیا، اور ایک مرتبہ نزول وحی کے بعد۔ آئیے ان واقعات کی تفصیل کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس تھی، آپ اپنے قریبی چند بچوں کے ساتھ کھیل میں مصروف تھے۔ اچانک جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ ایک عام انسان کی صورت میں تشریف فرما ہوئے، آپ کو سلام کیا اور آپ کو قریب ہی ایک اونچی جگہ پر لٹایا اور آپ کا سینہ مبارک چاک کیا۔ یہ منظر دیکھ کر دیگر بچے خوف کے مارے وہاں سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوف زدہ ہوئے، البتہ آپ کو ذرا بھی تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ آپ کا سینہ چاک کرنے کے بعد آپ کے قلب کو اس کی جگہ سے باہر نکالا گیا اور اس کو 3 مرتبہ آب زمزم سے دھویا گیا، اور پھر واپس اس کی جگہ پر رکھ کر آپ کے سینہ مبارک کو دوبارہ سی دیا گیا، حتیٰ کہ اس عمل کا کوئی نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ آپ اسی طرح تندرست و سلامت رہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس تشریف لے گئے۔ آپ خوف زدہ ہو کر جلدی سے اپنی والدہ کے پاس چلے گئے، ان کو سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ کی والدہ چونکہ یہ بات جانتی تھیں کہ آپ پر ضرور نبوت ہوگی، اس لیے آپ اس وقت بچے تھے، آپ کو تسلی دی اور گود میں بٹھا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کر کے آپ کو دنیاوی خواہشات سے پاک کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اللہ سے رجوع کرنے لگے اور بتوں کی پوجا کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، جیسا کہ ان سے قبل انبیاء نے ایک اللہ کی عبادت کا حکم دے رکھا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے تیسرے پہر غار حرا میں تشریف لے جاتے اور اللہ کی یاد میں تسبیح میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ آپ کی عمر مبارک 40 برس ہو گئی، اور وہ مبارک دن آ ہی گیا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور پہلی وحی کا نزول ہوا۔ یہ 27 رجب کی مبارک رات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے انتہائی حصے میں غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے۔ اچانک جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کو سلام کیا اور پہلے کی طرح آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اور آپ کے قلب کو آب زمزم سے 3 مرتبہ دھویا، اور اسی طرح آپ کے قلب کو دوبارہ اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آپ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، یعنی اے محمد پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو وہ علوم سکھایا ہے جس کا اسے پہلے علم نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ فرمایا، اے محمد پڑھیے کہ آپ کا رب بڑا رحیم ہے۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور دنیا کے تمام علوم آپ کے سینے میں محفوظ ہو گئے۔ یہ پہلی وحی کا بیان تھا۔ پہلی وحی میں سورۃ الکہف کی پہلی 5 آیتوں کا نزول ہوا۔ اس وحی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر لرزہ طاری ہو گیا اور آپ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 40 برس تھی۔ آپ گھر پہنچے، اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ مجھے چادر اوڑھ دو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تمام واقعہ بیان کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، آپ خوف زدہ نہ ہوں، آپ ہمیشہ غریبوں اور یتیموں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور دوسروں پر رحم فرماتے ہیں۔ بے شک آپ کا خدا آپ کو اس حال میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد آپ پر وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا اور 23 سال تک جاری رہا۔ اس عرصے میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنی دیگر احکامات کے علاوہ قرآن پاک بھی نازل فرمایا۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو معراج کی رات میں سفر معراج سے پہلے آب زمزم سے دھویا گیا تھا۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، یہ تھا نزول وحی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کو چاک کرنے کا واقعہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔